بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ادھر میاں نواز شریف صاحب امریکہ گئے اور ادھر سے میاں نواز شریف کو بلاوا بھی آ گیا ہے۔ عجیب بات ہے، اب کیا میاں صاحب آئیں گے، پیش ہوں گے اپنے ہی لوگوں کے سامنے، کیا پیش ہوں گے، یہ ایک سوال ہے۔ دوسری طرف اب گواہی آ گئی ہے عمران خان کے حق میں کہ عمران خان نے ڈیل نہیں کی مگر ان کو ڈیل کرنا پڑ رہا ہے۔ نجم سیٹھی صاحب، جن کے بارے میں عمران خان صاحب نے بہت کچھ کہا، بہت تنقید بھی کی، اس کے علاوہ میاں نواز شریف صاحب کے بڑے قریبی دوست نجم سیٹھی، پی سی بی کے بار بار چیئرمین، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب، ان پر 35 پنکچرز کا الزام لگا دیا گیا، یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ اب نجم سیٹھی جیسے صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی بڑا عرصہ ہو گیا، عمران خان کو توڑنے کی بڑی کوشش ہو گئی، بڑا کچھ کیا، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے اب یہ دیکھ لیا ہے، سمجھ لیا ہے کہ یہ بندہ ایسے تو ماننے والا نہیں ہے اور چیزیں حل نہیں ہو رہی۔ عمران خان سے کہا گیا بار بار معافی مانگو، معافی مانگو، معافی مانگو، عمران خان کی طرف سے انکار ہوتا رہا۔ کب تک ان چیزوں کو لٹکایا جائے گا؟ دونوں طرف سے بڑا نقصان ہو رہا ہے، فائدہ کسی کا بھی نہیں ہو رہا۔ تو اب فائنلی فیصلہ کر لیا گیا ہے، یہ لفظ بڑا اہم ہے، فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اب بات چیتی حل ہے اور اس کے ذریعے آگے بڑھا جائے۔ کیا انہوں نے کہا ہے نجم سیٹھی صاحب نے، میں اس کا کچھ حصہ کوشش کروں گا آپ کو سنوا بھی دوں، لیکن جو جملے ہیں ان کے، وہ کہتے ہیں جی اب بات بالکل واضح ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان بات چیت چل رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی عمران خان معافی مانگے اور مسئلہ حل کریں، لیکن عمران خان معافی مانگنے والوں میں سے ہے ہی نہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کو احساس ہو گیا ہے کہ وہ عمران خان کی مقبولیت کو ضرب نہیں لگا سکتے، اب انہوں نے عمران خان سے حالات بہتر کرنے کی ٹھان لی ہے۔ تو یہ جناب بات نجم سیٹھی صاحب نے کہی ہے اپنے پروگرام میں، اور اس پر دیکھیے گفتگو۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ دس از اے سیریس اٹیمپٹ کہ اب خان اور خان کے لوگوں کے ساتھ بات چیت شروع ہوئی ہے۔ معافی وہ نہیں مانگ سکتے مگر انڈرسٹینڈنگ ضرور ہو سکتی ہے جس کے ساتھ۔ اب یہ دیکھیے، معافی نہیں، انڈرسٹینڈنگ، یہ بات آپ کو یاد ہوگا فواد چودھری بھی کرتے تھے کہ ڈیل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن گفت و شنید تو ہو سکتی ہے، ڈیل کی کوئی بات نہیں کر رہا۔ تو اب لگتا ہے کہ اس طرف بڑھا جا رہا ہے، یا فیصلہ ہو چکا ہے، یا چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ فواد چودھری کے حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ انہوں نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے، ٹویٹ کیا ہے، آفٹر ایئرز آف ڈینائل آف اوننگ any property in London, the document showed Maryam Nawaz as real owner of London properties۔ اب ڈاکومنٹس بھی ساتھ انہوں نے لگائے ہیں، دستاویزات لگا دیے ہیں ساتھ فواد چودھری صاحب نے، اور وہ کہتے ہیں کہ سالوں جھوٹ بولنے کے بعد مریم نواز صاحبہ نے سالوں جھوٹ بولا ہے۔ وہ کہتی تھی نا میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، اور اس کے بعد پتہ لگا کہ اربوں روپے کی جائیدادیں ہیں۔ اب تو ڈاکومنٹ سامنے آ گئے ہیں کہ ان کے بھائی صاحب کہتے تھے کہ جی وہ الحمدللہ جائیدادیں ہماری ہیں، وہ میری ہیں کیونکہ میں فورن نیشنل ہوں برطانیہ کا، تو مجھ پہ تو پاکستان کے قوانین ہی لاگو نہیں ہوتے، اور ویسے تو میں وزیر اعظم کے بیٹا ہوں، 3 دفعہ وزیر اعظم کا، لیکن پاکستانی قانون ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور پھر کہا کہ جی مریم نواز صاحبہ جو ٹرسٹی ہیں، اونر میں ہوں، کہ جی وہ تو ویسی ٹرسٹ کے ذریعے ان کو دیکھ رہی ہیں، میں نہیں دیکھ سکتا، بھائی نہیں دیکھ سکتا، بہن دیکھ رہی ہے چیزوں کو، تو اس لیے جناب وہ پراپرٹی ویسے میری ہیں۔ وہ ڈاکومنٹس بھی بنایا، پھر آپ نے کیلبری فونٹ کا سنا ہوگا، وہ جعلی ڈاکومنٹس بنانے، وہ سارا کچھ کیا گیا، قطری خط آیا، وہ ایک لمبی کہانی۔ مگر اب تو ڈاکومنٹس فواد چودھری لگا دیے ہیں۔ اگر فواد چودھری غلط کہہ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، تو ان پر مقدمہ کریں۔ مریم نواز صاحبہ وہ تو وزیر اعلیٰ ہیں، ان پر اتنا بڑا الزام کہ وہ جھوٹ بولتی رہی ہیں کہ لندن میں کوئی پراپرٹی نہیں ان کی، اب ڈاکومنٹس انہوں نے دکھا دیے ہیں کہ جی اصل اونر، اصل مالکن لندن پراپرٹیز کی مریم نواز صاحبہ بھی ہیں، مریم نواز صاحبہ ہیں۔ یہ تو بہت بڑا سکینڈل ہے۔ تو اب وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے سب سے بڑے صوبے کی یہ چیزیں، یہ تو بہت بڑی کرپشن ہے۔ ایسے لوگوں کو، ایسی شخصیت کو تو وزیر اعلیٰ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر یہ نہیں ان کی پراپرٹیز تو پھر تو ان کو فواد چودھری پر حق عزت کا دعویٰ کر دینا چاہیے، ان کو سامنے آنا چاہیے۔ عمران خان پر جو مقدمات ہیں اس کے حوالے سے 4 نومبر کی تاریخ بڑی اہم ہو گئی ہے، کیونکہ جو اعتراضات لگائے گئے تھے جی عمران خان کی ضمانت کی درخواست پر، اس پہ وکالت نامے پر، کہ جی یہ پرانا وکالت نامہ ہے، وہ اعتراضات دور کیے گئے ہیں، اور اب ان کی ضمانت کا کیس جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی عدالت میں توشہ خانہ
کیس میں ضمانت کی درخواست لگ گئی ہے. یہ وہی مقدمہ ہے, وہی کیس ہے جس میں بشرا بی بی, عمران خان صاحب کی اہلیہ, وہ ضمانت پر رہا ہو چکی ہیں. اب مین الزام ایک طرح سے ان پر تھا کہ جی انہوں نے کچھ تحفے بیچے ہیں, تو یہ بات کی گئی جی اگر انہوں نے بیچ دیے ہیں تو عمران خان کیسے قصوروار ہے. یہ بات تو پھر آتی ہے سابق چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب پر بھی, کہ ان کے ریفرنس میں بھی یہ تھا کہ جی بیوی کی پراپرٹیز ہیں تو میاں ذمہ دار ہیں, یہاں اگر بیچا بھی ہے کچھ بیوی نے تو خاوند کیسے ذمہ دار ہے. تو یہ آپ دیکھتے ہیں 4 نومبر کو ضمانت کی درخواست ہے جس میں عمران خان صاحب کی اہلیہ کی ضمانت پہلے ہو چکی ہے. ایک اور چیز یہ ہے کہ 6 ججز نے خط میں جو لکھا ہے, یعنی جن کو دھمکایا گیا اور سب کچھ کیا گیا, اس سے ڈبل ابھی بھی موجود ہے. جو کچھ انہوں نے بتایا خط میں لکھ کر کہ جی کسی کے بیڈ روم میں کیمرے لگے ہیں, کسی کے رشتہ دار کو ٹارچر کیا گیا ہے, کسی کے ساتھ کچھ کیا گیا, کہتے ہیں جی اس سے بھی ڈبل ابھی موجود ہے جس کا خط میں تذکرہ ہی نہیں ہے. قاضی نے تو ان ججز کو ہی کٹہرے میں کھڑا کر دیا تھا کہ جی وہ ان کے ججز نے جو کہا ہے اس پر حکومت جس پر الزام ہے وہ ایک کمیشن بنا دے, اور پھر اس میں حکومت کی طرف سے پریس کانفرنس کر کے کہا گیا کہ ہم دیکھیں گے یہ خط لکھنا مس کنڈکٹ تو نہیں ہے, اندازہ لگائیے. اس کے بعد تو پھر خیر وہ کمیشن ہی نہیں بن پایا, اور پھر سپریم کورٹ میں معاملہ آیا, پھر اس کو بھی قاضی فیصل صاحب نے دبا دیا, ابھی تک اس کا کچھ ہوا نہیں. اب تو یحییٰ افریدی صاحب نے آ کر ملاقات بھی کر لی ہے, سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بھی بلا لیا جہاں خط لکھا گیا تھا. تو اب ہوا یہ ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب نے ان ججز کو بلا کر نہ صرف ملاقات کی ہے, اور اب جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلانے کی کافی اہمیت بھی ہے. عامر فاروق کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف, کیونکہ یہ خط اس کے خلاف ایک چارج شیٹ تھی کہ عامر فاروق صاحب نے کچھ نہیں کیا, ان کے ججز کو دھمکایا جاتا رہا, وہ بتاتے رہے, لیکن چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کچھ نہیں کیا. اب ضابطہ اخلاق بن جائے گا کہ آئندہ کسی نے مداخلت کی تو ان ججز نے کیا ایکشن لینا ہے. یہی انہوں نے پوچھا تھا کہ ہماری فیملیز کو ہمیں ہراساں کیا جائے تو ہم کیا کریں. تو ثاقب بشیر صاحب سینئر کورٹ رپورٹر صحافی, انہوں نے یہ باتیں بتائی ہیں. میاں نواز شریف پر آ جائیے, جن کو 5 نومبر کا بلاوا آ گیا ہے اپنے ہی الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ یہ کہتے ہیں عادل بازئی کو ڈی سیٹ کیا جائے. اس نے ہمارے کہنے پر 26ویں آئینی ترمیم کے لیے ووٹ کیوں نہیں کیا, وہ تو ہمارا بندہ ہے زبردستی کا. وہ کہتا میں عمران خان کے نام پر ووٹ لیتا رہا ہوں, میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ کہتے ہیں نہیں تم نون لیگ کے ہو. الیکشن کمیشن بھی 2 نمبری کرتا رہا. اب کیا الیکشن کمیشن چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو ہوتے ہوئے واقعی میاں نواز شریف صاحب کو بلا کر پوچھے گا, کیونکہ بلا تو لیا ہے نواز شریف کو, آ جائیں 5 نومبر کو, آپ کس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ بندہ آپ کا ہے. ویسے تو پرانا الیکشن کمیشن ہوتا, پرانے سے مراد یہ قاضی فائز عیسیٰ جب تھے تو نہ میاں نواز شریف کو بلانے کی ضرورت تھی, نہ 3 دفعہ خط لکھنے کی ضرورت تھی اسپیکر صاحب کو, ایاز صادق ہو گئی جی اس کو نکالیں, وہ تو ان کے کہنے سے پہلے ہو جانا تھا. اب میاں صاحب کو امریکہ سے بلایا جا رہا ہے کہ جی آئیں اور بتائیں. عمران خان کو بھی بلایا گیا ہے توہین الیکشن کمیشن میں, عمران خان پہلی جیل میں ہے. خیر میاں صاحب کو بلایا تو گیا ہے لیکن وہ امریکہ میں ہی ہیں, اور امریکہ میں ان کا رونا نہیں ختم ہو رہا. بھائی وزیر اعظم, بیٹی وزیر اعلیٰ بڑے صوبے کی, سمدھی نائب وزیر اعظم, اس کے بعد بھی امریکہ جا کر رو رہے ہیں. جس طرح امریکہ جانے سے پہلے ان سے پوچھا گیا جی آپ وزیر اعظم بننے گئے تھے, وزیر اعظم کیوں نہیں بنے, وہ کہتے ہیں یہ سوال پوچھنا لازمی تھا. اب وہاں پر کہہ رہے ہیں وہی جو گھسے پٹے, انہوں نے چند مصرے یاد کیے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی مجھے نہ چھیڑے میں خاموش ہوں لیکن تہیہ طوفان کر کے بیٹھا ہوا ہوں. میں بار بار کہتا ہوں مجھے چھیڑے نہ, تو بڑی چیزیں ہیں, بڑی باتوں پہ ہم نے صبر کیا ہے, فلاں کیا ہے, بڑا کچھ برداشت کیا ہے, تو اب مزید ہمیں تنگ نہ کریں, مجھ سے نہ بلوائیں. وہاں کوئی بڑا زبردست قسم کا ڈنر ٹیبل لگا ہوا ہے اور اس پر وہ ڈنر پر وہ کھانے شانے کھا رہے ہیں, تو لہٰذا اب وہاں پر بھی وہ شکوے کر رہے ہیں بڑے سوٹڈ بوٹڈ ہو کے. تو خیر یہ میاں نواز شریف صاحب کا حال ہے. اب جہاں جاتے ہیں وہاں پریشان اور رونا دھونا کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اس سب کے بعد ان کو سچا پیار نہیں ملا. یہ ان کے حالات ہیں. اچھا اب بشرا بی بی زمان پارک آئی تھی لاہور, اس کے بعد پشاور دوبارہ روانہ ہو گئی ہیں, ان کے کچھ چیک اپ وغیرہ تھا. اس کے بعد لاہور سے بڑی تشویشناک خبر ہے, دنیا کا سب سے زیادہ آلودہ شہر قرار دیا گیا. اب یہ خبر آئی ہے کہ بھارت سے مزید جس طرح سے فصلوں کی باقیات کو جلایا گیا ہے, اس کے بعد وہاں سے شدید دھواں پاکستان کی طرف آ رہا ہے, اور ابھی آنے والے دنوں میں چند دنوں میں اسموگ نے مزید بڑھنا ہے, مزید خطرناک ہونا ہے. اور اتنا اسموگ پھیل گیا کہ خطرناک بیماریاں پھیل چکی ہیں.
لاہور میں اس کے ارد گرد. یہ صورتحال بڑی خطرناک ہے. زہر آلودہ ہوا ہے, زہریلی ہوا ہے, اور بس اس پہ یہی امرین مہا صاحبہ کہتی ہیں جی میں انڈیا سے ڈپلومیسی کروں گی اور انڈیا کے ساتھ بات کروں گی, وہاں پر دیکھیں گے کیا ہوگا, ہم بے بس ہیں, اس طرف کوشش کریں گے. باقی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی کہ جس سے کوئی بہتری لائی جا سکے فوری طور پر. یہی ہے کہ آپ لوگ احتیاط کریں, ماسک کے بغیر گھر سے مت نکلیں, اور اس کے علاوہ جن اوقات میں اسموک زیادہ ہوتی ہے اس میں بھی احتیاط کریں باہر نکلنے سے. گھر کو مکمل طور پر بند رکھیں, کھڑکیاں دروازے ان کو بند رکھیں, اور اسموک کے اوقات میں خاص طور پر گھروں میں رہیں. بچوں کو خاص طور پر ماسک کے بغیر گھر سے نہ نکلنے دیں. تو یہی کچھ کیا جا سکتا ہے. باقی اللہ تعالیٰ خیر کریں. ہم جس طرح سے جنگلات کو کاٹ چکے ہیں اور اتنی پولوشن پھیلا چکے ہیں, اس کو ہمیں بھی کچھ کرنا ہوگا. باقی تو ظاہر ہے زیادہ قصور بھارت کا ہی ہے. 9 میں مقدمات کے حوالے سے آخری خبر سن لیں. عمران خان کی ضمانت کی درخواستوں پر سماعت پھر ملتوی ہوئی ہے. تو اب نومبر کا مہینہ ہے, کچھ درخواستیں ملتوی ہیں, کچھ لگیں گی, کہیں ریلیف کی خبریں آئیں گی, تو چیزیں نومبر میں چونکہ واضح ہو جانی ہیں. فائنل کال بھی اب 9 تاریخ کو کہا گیا ہے تحریک انصاف کی طرف سے کہ سر پر کفن باندھ کر نکلیں گے. عدلیہ کے پلیٹ فارم پر, پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم پر, سڑکوں پر بھی ہر طرف اب ہم لڑیں گے. وکلاء بھی ساتھ نکل آئے ہیں اور یہ کہہ دیا ہے کہ جی اب تو چھوڑیں گے نہیں کسی کو. تو وہاں سے بھی جناب 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف لاہور ہائی کورٹ بار, جو سب سے بڑی بار کہلاتی ہے, ان کی طرف سے بھی چیلنج کر دیا گیا ہے. تو نومبر کا مہینہ بڑا ہنگامہ خیز ہونے والا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.